السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر بلال اینڈ دس از مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نہایت اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر کام میں اخلاص ہو، کسی کی مدد کریں اس میں اخلاص ہو، کوئی لین دین ہو اس میں اخلاص ہو، کسی سے دوستی کریں اس میں اخلاص ہو، ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ پچھلی کئی دہائیوں سے مجھے ایک کہانی بہت ہی امپریس کرتی ہے، اور یہ کہانی ہے فضائل حج میں، جو مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح افاق کتاب فضائل حج میں لکھی ہوئی۔ اس کہانی میں اللہ کے ایک ولی ربی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے ایران سے حج کے لیے مکہ جا رہے تھے۔ جب کوفہ پہنچے تو سب ساتھی، کیونکہ بڑا شہر تھا، شاپنگ کے لیے ٹھہر گئے۔ ربی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک عورت ایک مرے ہوئے خچر کا گوشت کاٹ کے اپنے برتن میں ڈال رہی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی بھٹیارن عورت ہے جو گوشت پکا کے لے جائے گی اور کسی کو پکا کے کھلائے گی، اس کو فالو کرنا چاہیے، کہ یہ کوئی فراڈ تو نہیں ہے۔ تو اس عورت کو فالو کیا۔ وہ عورت اس برتن میں گوشت لے کے ایک پرانے سے گھر کے قریب پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کی بچیوں نے دروازہ کھولا۔ اس کی 4 بچیاں تھیں۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ لو گوشت پکاؤ اور کھاؤ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب انہوں نے دروازہ بند کیا، درزوں میں سے دیکھا تو یہ ایک بہت ہی ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، اور وہ بچیاں جو ہیں گوشت کاٹ کے بھوننا شروع ہو گئیں۔ تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھلا تو میں نے ان سے کہا یہ گوشت مت کھاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں، آپ کیوں مردہ گوشت کھانے لگی ہیں؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میرا خامد چند سال سے فوت ہو گیا ہے، اور ہمارا ذرائع آمدنی کوئی نہیں ہے، ہم 3-4 دن سے بھوکی ہیں، گھر کا سارا سامان بک چکا ہے۔ اس حالت میں مردار کھانا جائز ہے، اور ہمارا خاندان نبوت سے تعلق ہے۔ ربی فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، ان سے کہا کہ گوشت مت کھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ ان کے پاس 600 درہم تھے۔ یہ بازار گئے، ان کے لیے گروسری خریدی، باقی سارے پیسے اس سامان کے اندر رکھے، اور یہ سب کچھ اس عورت کو دے دیا، اور اپنے دوستوں سے کہا کہ میرا حج کا کوئی ارادہ نہیں، میں اب حج کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس عورت نے ربی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیں، اور یہ کہا کہ اے ربی، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کرے، اللہ تجھے جنت میں جگہ دے، اللہ جل شانہ جو تم نے مال خرچ کیے اس کا بدل دے، اور تجھے حج کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ بڑی لڑکی نے اس کو دعا دی کہ یا اللہ اس کا اجر 2 چند کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ بچی نے دعا دی کہ یا اللہ اس کا اجر 2 چند کر دے۔ تیسری بچی نے دعا دی یا اللہ اس کا حشر ہمارے دادا کے ساتھ کر۔ سب سے چھوٹی بچی نے دعا دی کہ یا اللہ جو اس نے احسان ہم پہ کیا ہے تو اس کو نعم البدل دے۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سارا قافلہ چلا گیا اور میں کوفہ میں ہی ٹھہر گیا۔ چند ماہ بعد وہ سارے حاجی حج کر کے واپس آئے، تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرے سارے ساتھی قافلے والے تو حج کر کے آئے اور میں یہیں پڑا رہا۔ حاجیوں کے استقبال کے لیے اس زمانے میں شہر سے باہر ان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ یہ باہر نکلے اور ان کو دعائیں دیں کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے، اور جو تم نے خرچ کیا ہے اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو ان میں سے چند آدمی بولے کہ یہ کیسی دعا، تم بھی تو وہیں تھے، تم تو ہر جگہ ہمارے ساتھ تھے، تم عرفات میں تھے، مینا میں تھے، رمی جمرات میں تھے، کعبہ میں تھے، ہر جگہ تم ہمارے ساتھ تھے۔ اتنے میں اس کا ایک دوست آیا، اس نے کہا عجیب بات ہے کہ جب ہم مدینہ سے باب جبریل سے نکل رہے تھے، تم یہ مجھے تھیلی دے کے غائب ہو گئے۔
پکڑو اپنی تھیلی. اس تھیلی کے اوپر ایک مہر لگی ہوئی تھی اور اس پہ یہ لکھا تھا من عملنا رابحہ، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پا لیتا ہے. ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے. من عملنا رابحہ، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے. ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. میں اس تھیلی کو پکڑ کے آیا، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ربی ہم کتنے گواہ لائیں کہ تم نے حج کیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ربی کو اس کا نعم البدل عطا فرما. اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ تیری شکل کا بنایا ہے جو قیامت تک حج کرتا رہے گا، اور دنیا میں تمہارا یہ اجر ہے کہ تم نے 600 درہم دیے تھے اور اس کی جگہ یہ 600 اشرفیاں جو اس تھیلی کے اندر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے جو اس تھیلی کے اوپر لکھے ہوئے تھے من عملنا رابحہ، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ تھیلی کھولی تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں. میں اس قصے کو کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں اور بہت انسپائر ہوتا ہوں، اور اکثر یہ سوچتا ہوں کسی دن ربی سے ملاقات ہو جائے. چند سال پہلے میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو میرے ارد مصری اور ایرانی حاجی تھے. میں ان کو یہی قصہ سنا رہا تھا. ایرانی حاجی اردو سمجھتے ہیں. تو جب میں نے یہ قصہ شروع کیا کہا حضرت ربی کی بات کر رہے، وہ تو ہمارے گاؤں کے ہیں، ان کا مزار ہمارے گاؤں میں ہے، ہمارے شہر میں ہے، اور ہم اکثر وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. حضرت ربی سے تو ملاقات نہیں ہوئی، ان کے محلے والوں سے ملاقات ہو گئی، ان کے گاؤں والوں سے ملاقات ہو گئی. مجھے پختہ امید ہے کہ ربی سے بھی کسی دن ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ وہ انسان قیامت تک حج کرے گا. اس سارے کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ من عملنا رابحہ، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ تعالی.